الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل. حمد و ثناء کے بعد میرے معزز اساتذہ کرام اور مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے ہے. ایک شخص نے اپنے ایک دوست سے قرض لیا اور جب 3000 دینار کا اس نے قرض لیا، جب قرض لٹانے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس آپ کے قرض لٹانے کے پیسے نہیں ہیں. اس نے انکار کر دیا اور وہ جس شخص کے اس نے پیسے لیے تھے وہ یہ مقدمہ لے کر عدالت میں چلا گیا اور کہا کہ اس نے جو قاضی تھے وہاں پہ اس کو کہا کہ اس شخص نے میرے پیسے لیے ہیں اور یہ میرے پیسے مجھے واپس نہیں لوٹا. جو قاضی تھے وہاں پہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس 30 دن کا وقت ہے، اگر آپ ان کے پیسے لوٹا دیں، اگر آپ نے نہیں لوٹائے تو آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. اس شخص نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن 3 دن 27 دن تک وہ درود پاک پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا. 28ویں رات آئی تو اس کو خواب میں کسی نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. صبح اٹھا تو وہ سوچنے لگا یہ پتہ نہیں کس کی آواز تھی. 29ویں رات آ گئی. اب اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ تمہارا قرض ادا کر دے. اب وہ جب صبح اٹھا تو مطمئن تھا کافی، لیکن پھر بعد میں سوچنے لگا کہ اگر میں وزیر صاحب کے پاس چلا گیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی ثبوت مانگ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، تو وہ نہیں گیا. 30ویں رات آ گئی. دوسرے دن عدالت میں پیش ہونا تھا اسے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار اس کو نصیب کیا اور کہا کہ تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ وہ تمہارا قرض ادا کر دیں. پھر انہوں نے عرض کی کہ حضور میں چلا تو جاتا، لیکن اگر وہ مجھ سے کوئی ثبوت مانگتے تو میں کیا جواب دیتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو کہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان وزیر صاحب کو کہیے گا کہ آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں. اب وہ شخص اٹھا صبح تو کافی مطمئن تھا کہ اس کے پاس دلیل بھی آ گئی تھی. وہ صبح گیا، علی بن عیسیٰ وزیر کا دربار لگا ہوا تھا. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا ہے. درباری گیا، کہا کہ ایک بندہ ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. وہ اندر گیا، اس نے کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں. میں 3000 دینار کا مقروض ہوں. آج آخری دن ہے عدالت میں، اگر میرا قرض ادا نہیں ہوا تو میرے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا قرض تو ادا کر دوں گا، لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ آپ کو نبی پاک نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس ثبوت ہے. اب انہوں نے ثبوت دلیل دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں. وہ علی بن عیسیٰ وزیر صاحب دربار سے اٹھے اور کمرے میں چلے گئے اور 3000 دینار کے بجائے وہ 9000 دینار لے کر آئے اور کہا کہ 3000 دینار آپ رکھیں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور 3000 دینار آپ اور لیجئے، آپ نے اتنی اچھی خبر سنائی مجھے. 3000 دینار اور لیں، آپ کے قدم، آپ اس سے کوئی کاروبار شروع کریں. تو وہ شخص یہ پیسے لے کر عدالت میں چلا گیا اور قاضی جو وہاں پہ تھے ان کو کہا کہ میرا قرض ادا کر دیں. جج صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس تو پیسے نہیں تھے، تو اب یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے بھری عدالت میں کہا کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں. اس کا قرض ادا ہو گیا. جج صاحب وہاں سے اٹھے اور وہ اندر گئے. انہوں نے 3000 دینار وہ جج صاحب لے کر آئے اور کہنے لگے کہ سارا ثواب کیا علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی آقا کا امتی ہوں، میں آپ کا قرض ادا کروں گا. تو جو شخص جس نے کیس کیا تھا وہ دیکھ رہا تھا یہ سارا ماجرا. اس نے کہا کہ میں بھی آقا کا امتی ہوں، کاغذ قلم دے، میں بندے کو قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں. اب قرضہ ہو گیا معاف. تو اس شخص نے کہا کہ بھائی آپ جج صاحب آپ اپنے جو 3000 دینار ہیں یہ واپس لے لیجئے. جج صاحب نے کہا کہ جو پیسے آقا کے نام پہ لٹا دیے وہ میں واپس نہیں لے سکتا. اب وہ شخص 12000 دینار لے کر وہاں سے چلا گیا.
آپ دیکھیں کہ درود پاک کی اتنی بڑی فضیلت ہے، ایک رات پہلے اس کے پاس ایک پیسہ نہیں تھا اور درود پاک پڑھتا رہا اور اس کا قرض بھی ادا ہو گیا اور وہ ایک غریبی سے مالدار بھی ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھیں اور کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔